کارگلہ پارلیمنٹ میں متنازع قانون سازی 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی پارلیمنٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی اس کو سکھ چین کا کوئی دن نصیب نہیں ہوا۔ جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تقریر نہ کر سکتا ہو، ہنگامہ آرائی اور شور و شرابہ اس کا مقدر بن گیا ہو، پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ سے سکون کے ساتھ خطاب کی خواہش پوری ہو سکی ہے، اور نہ ہی ہر بدھ کو ایوان میں ارکان کے سوالات کے جواب دینے کا وعدہ پورا کر سکیں۔ حکومت کی جانب سے بھی دانستہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس میں وزیر اعظم ایوان میں دوستانہ ماحول پیدا ہو اور وہ اپنی نشست پر اطمینان سے بیٹھ کر کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ پارلیمنٹ میں غیر دوستانہ طرز عمل کے باعث وزیر اعظم کم ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے ایوان بالا میں تو ایک بار ہی قدم رکھا۔ جس پارلیمان کا اسپیکر 2 سال تک سابق قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کر سکے، موجودہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور خواجہ آصف کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دے تو پارلیمان میں ہنگامہ آرائی تو ہونا ہی تھی۔ سینٹ کے انتخابات کے بعد حکومت ایوان میں اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ حکومتی اطاعت کے 42 نشستوں کے مقابلے میں 51 نشستوں کی حامل اپوزیشن حکومت کو مسلسل تگنی کا ناچ نچا رہی ہے۔ ایوان بالا میں اپوزیشن کی اکثریت حکومت کی من مانیوں کی راہ میں حائل ہو رہی تھی، لہذا حکومت کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متنازع قوانین منظور کرانے کی سوجی، لیکن حکومت نے اتحادیوں کے بدلتے تیور دیکھ کر پارلیمنٹ کا طلب کردہ اجلاس اچانک ملتوی کر دیا۔ اتحادیوں نے انتخابی اصلاحات سمیت کچھ بلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا تو حکومت کی طرف سے تاثر دیا گیا کہ اپوزیشن سے مشاورت کے لیے کچھ دنوں کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت نے اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان لیڈر نے متفقہ قانون سازی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تجویز بھی دے دی، لیکن حکومت نے تو ایک ہی نشست میں یک طرفہ قانون سازی پر تلی ہوئی تھی۔ اسے اپنے نگ پورے کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، جو نادیدہ قوتوں نے 2-3 دن کی محنت سے پورے کر دیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے حکومتی رکن عامر لیاقت نے اپنی آمد کا پول کھول دیا اور کہا کہ ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں، اور بہت اہتمام سے لائے گئے ہیں۔ بہرحال کئی ماہ سے معطل قانون سازی کو ایک ہی نشست میں منظور کر لیا گیا۔ اس طرح حکومت نے 37 ماہ میں 110 بل منظور کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ بالآخر حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، عالمی عدالت انصاف، مسلم اہلی قوانین، بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق سمیت 33 بل کثرت رائے سے منظور کرا لیے۔ پارلیمانی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اجلاس کی ایک ہی نشست میں اس قدر قانون سازی نہیں ہوئی۔ حکومت نے ایوان میں عددی اکثریت ثابت کرنے اور اپوزیشن کے بائیکاٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضمنی ایجنڈے میں مزید 5 بل شامل کر لیے۔ اپوزیشن کی جانب سے وائس ووٹنگ کو چیلنج کیا گیا، جس پر کھڑے ہو کر انتخابی اصلاحات بل کی تحریک منظور کرنے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، تو اس کے حق میں 221 حکومتی و اتحادی ارکان نے ووٹ ڈالے، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے 203 ارکان نے مخالفت کی۔ اپوزیشن نے اسپیکر کی جانب سے کی جانے والی گنتی کو بھی چیلنج کر دیا، جبکہ اپوزیشن کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو اس نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد تو حکومت کو کھلی چھٹی مل گئی۔
اور دھڑا دھڑ قانون سازی کرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا، جو کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی قانون سازی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت نہ ہو سکی۔ لہذا ایوان میں ہونے والی قانون سازی میں شدید ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کی تو ہونا ہی تھی۔ سارجنٹ ایٹ آرمز نے وزیر اعظم اور اسپیکر ڈائس کے گرد حصار بنا کر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونے دیا۔ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں متعدد بار ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے دلچسپ نعرے بازی کی: اسپیکر کو آزاد کرو، ڈونکی راجا، چرسی بنگی، جادو ٹونا، پنکی پیرنی کی سرکار نہیں چلے گی۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ انتخابی اصلاحات پر نواز شریف دور میں کمیٹی قائم کی تشکیل دی گئی تھی، جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی اور اس کے 117 اجلاس ہوئے، جبکہ موجودہ حکومت کی بنائی گئی کمیٹی کے 3 ماہ میں 3 اجلاس ہی منعقد ہو سکے اور بات ختم ہو گئی۔ پوری دنیا کے 167 ممالک میں سے صرف 8 ممالک ای وی ایم کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 9 نے تو اس سے تائب ہو کر مسترد کر دیے، جن میں جرمنی بھی شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ حکومت زبردستی ای وی ایم لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے متنازع قوانین کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈالا جائے اور نتیجہ ملتان کا ہو۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی کے بارے میں اپوزیشن نے سوال اٹھایا ہے کہ جہاں اسپیکر کی طرف سے ووٹنگ کی غلط گنتی کی گئی ہے، وہاں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مطلوبہ تعداد کی عدم موجودگی میں قانون سازی کی گئی ہے، جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ متنازع قانون سازی کے تحت 90 لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو مل گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خلیجی ریاستوں میں مقیم پاکستانی اپنا یہ حق استعمال کر سکیں گے؟ اس وقت دنیا کے 115 ممالک میں دوہری شہریت کے حامل پاکستانی مقیم ہیں، جو پاکستان کی مجموعی آبادی کا 4% ہے۔ پی ٹی آئی کو اس بات کا زوم ہے کہ اسے بیرون ملک پاکستانیوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، لہذا اسے بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ عام انتخابات میں کامیاب کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے شخص کو کیوں کر ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے۔ پارلیمانی حلقوں میں یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ ای وی ایم میں بارے میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر 18 ماہ تک کیوں غور نہیں کیا گیا؟ حکومت 150 ارب روپے کی عیاشی کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی تعداد 219 بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے 16 ارکان ایوان میں نہیں آئے۔ ان میں 3-4 ارکان علالت اور بیرون ملک ہونے کے باعث اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ارکان ہیں جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں دانستہ غیر حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ اجلاس 23 نومبر کو مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے۔